السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت سارا السلام علیکم اور بہت ساری سلامتیاں ان کے لیے، جہاں پر رہیں، جس حال میں رہیں، خوش رہیں اور اچھے سے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے پیغامات اور اچھی یادیں چھوڑتے رہیں۔ کچھ یادیں آپ کی تحریروں کی شکل میں، آپ کی کہی ہوئی باتوں کی شکل میں رہ جاتی ہیں، جو ہر کسی کو یاد رہتی ہیں اور آپ کو پھر آپ کے لفظوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لفظ جو لکھ دیے نامہ نگاروں نے، تحریر کرنے والوں نے، ڈرامہ سازوں نے اور موسیقاروں نے، گانے والوں نے، بولنے والوں نے، افسانہ نگاروں نے، ناول لکھنے والوں نے، ہر طرح سے نہ جانے کس کس نے کیا کیا لفظ لکھ دیے ہیں جو ان کی پہچان بنے، لوگوں میں انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے لفظ ہی انہیں مختلف شخصیتوں کے لفظوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ہی تو ہیں کہ جس کی وجہ سے آج انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی اچھائی، آپ کی برائی، ہر چیز آپ کے لفظ ہیں، آپ کی کہی ہوئی باتیں۔ بہرحال جی، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی چاہا کہ آج کسی کے لکھے ہوئے لفظوں کو دہرایا جائے اور اسے اپنے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں سعادت حسن منٹو صاحب کی، جو بہت بڑی ایک شخصیت ہے، ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، افسانہ نگاری میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، راج بھی انہیں دنیا یاد کرتی ہے۔ ان کا ایک خاص انداز تھا گفتگو کا، تحریر کا، جس میں اپنے خاص انداز میں کوئی نہ کوئی پیغام دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آج میں نے یہ طے کیا کہ اپنے لفظوں میں بجائے اس کے کہ اور بہت سی باتیں کی جائیں، آج بجائے اس کے کہ میں پھر سے کوئی پروگرام کروں اور ایک خاص انداز میں چلتا رہوں، تو میری طبیعت کچھ تھوڑا سا آج مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ کچھ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر، اپنے معاملات سے ہٹ کر اور اپنے ایک انداز سے ہٹ کر تھوڑا سا گفتگو کو کیا جائے۔ آج پھر میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی افسانے کو آڈیو پہ ریکارڈ کروں اور آپ لوگوں کی نظر کروں، تو پھر میری نگاہ میں اور میرے ذہن میں ایک نام فوراً سے امٹ کر سامنے آیا، وہ نام تھا سعادت حسن منٹو صاحب کا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک ناول، ایک افسانہ جسے آپ کی نظر کروں، اور افسانہ بہت خوبصورت اور نام ہے اس کا اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر اس کو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا پیغام وہ دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سعادت حسن منٹو صاحب کے اس افسانے کی جانب۔ لکھتے ہیں، آغاز کر رہا ہوں۔ یہ دنیا بھی عجیب و غریب ہے، خاص کر آج کا زمانہ۔ قانون کو جس طرح فریب دیا جاتا ہے، اس کے متعلق شاید آپ کو زیادہ علم نہ ہو۔ آج کل قانون ایک بے معنی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ ادھر کوئی نیا قانون بنتا ہے، ادھر یار لوگ اس کے توڑ سوچ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے بچاؤ کی کئی صورتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی اخبار پر آفت آنی ہو تو آیا کرے، اس کا مالک محفوظ و مامون رہے گا، اسی لیے کہ پرنٹ لائن میں کسی کسائی یا دھوبی کا نام بحیثیت پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر کے درج ہوگا۔ اگر اخبار میں کوئی ایسی تحریر چھپ گئی جس پر گورنمنٹ کو اعتراض ہو، تو اصل مالک کی بجائے وہ دھوبی یا کسائی گرفت میں آ جائے گا، اس کو جرمانہ ہوگا یا قید۔ جرمانہ تو ظاہر ہے اخبار کا مالک ادا کرے گا، مگر قید تو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان دو پارٹیوں کے درمیان اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر قید ہوئی تو وہ اس کے گھر اتنے روپے ماہوار پہنچا دیا کرے گا۔ ایسے معاہدے میں خلاف ورزی بہت کم ہوتی ہے۔ جو لوگ ناجائز طور پر شراب بیچتے ہیں، ان کے پاس 2-3 آدمی ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا صرف یہ کام ہے کہ اگر پولیس چھاپہ مارے تو وہ گرفتار ہو جائیں اور چند ماہ کی قید کاٹ کر واپس آ جائیں۔
اس کا معاوضہ ان کو معقول مل جاتا ہے۔ چھاپا مارنے والے بھی پہلے سے ہی مطلع کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، تم اپنا انتظام کر لو، چنانچہ فوراً انتظام کر لیا جاتا ہے، یعنی مالک غائب ہو جاتا ہے اور وہ کرائے کے آدمی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی ملازمت ہے، لیکن دنیا میں جتنی ملازمتیں ہیں کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ میں جب امین پہلوان سے ملا تو وہ 3 مہینے کی قید کاٹ کر واپس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، امین اس دفعہ کیسے جیل میں گئے؟ امین مسکرایا، اپنے کاروبار کے سلسلہ میں۔ کیا کاروبار تھا؟ جو رہا وہ ہے، بھائی بتاؤ تو۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر خواہ مخواہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد اس سے کہا، امین تمہیں آئے دن جیل میں جانا کیا پسند ہے؟ امین پہلوان مسکرایا، جناب پسند اور ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے پہلوان کہتے ہیں، حالانکہ میں نے آج تک اکھاڑے کی شکل نہیں دیکھی، ان پڑھ ہوں، کوئی اور ہنر بھی نہیں مجھے آتا، جیل جانا آتا ہے۔ وہاں میں خوش رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز دفتر جاتے ہیں، کیا وہ جیل نہیں ہے؟ میں لاجواب ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو امین، لیکن دفتر جانے والوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ لوگ انہیں بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ ضلع کچہری کے جتنے منشی اور کلرک ہیں، انہیں کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ رشوتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پرلے درجے کے مکار ہوتے ہیں۔ مجھ میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، اپنی روزی بڑی ایمانداری سے کماتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کس طرح سے؟ اس نے جواب دیا، اس طرح کہ اگر کسی کا کام کرتا ہوں اور قید کاٹتا ہوں، جیل میں محنت مشقت کرتا ہوں، اور بعد میں اس شخص سے جس کی خاطر میں نے سزا بھگتی تھی مجھے 200-300 روپے ملتا ہے، تو یہ میرا معاوضہ ہے۔ اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں رشوت تو نہیں لیتا، حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ لوگ مجھے غنڈہ سمجھتے ہیں، بڑا خطرناک غنڈہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج تک کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ میری لائن بالکل الگ ہے۔ اس کی لائن واقعی دوسروں سے الگ تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ 3-4 ماہ قید کاٹنے مرتبہ قید کاٹنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ وہ بڑا سنجیدہ مگر گوار قسم کا آدمی تھا، جس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ قید کاٹنے کے بعد جب بھی آتا تو اس کا وزن کم از کم 10 پاؤنڈ زیادہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، امین کیا وہاں کا کھانا تمہیں راس آتا ہے؟ تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، کھانا کیسا بھی ہو، اس کو راس کرنا آدمی کا اپنا کام ہے۔ مجھے دال سے نفرت تھی، لیکن جب پہلی مرتبہ مجھے وہاں کنکروں بھری دال دی گئی اور ریت ملی روٹی، تو میں نے کہا، امین یار یہ سب سے اچھا کھانا ہے، کھا اور خدا کا شکر بجا لا۔ چنانچہ میں نے 1-2 روز میں ہی اپنی اس کو عادت بنا لیا، مشقت کرتا، کھانا کھاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے میں نے گنجے کے ہوٹل سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے، خدا بچائے، اس محبت سے مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے بہت بوڑھی ہے، لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعا مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت دے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں خاموش ہو رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہ ملک عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا،
کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے، ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کے کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا، بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نپٹا سکتا ہے۔ امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھئی خدمت ودمت کی بات تم مت کرو، بس اتنی سی بات ہے، جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید ہوگی۔ اچھا مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے، لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک کبھی میں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت باہم نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر قسم کی آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی ہاں یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، کفنا دفنا دیا ہوگا۔ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افہیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تم کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیص کی آستین سے آنسو پہنچے، لیکن میاں صاحب میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں؟ میاں صاحب نے فلسفانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے، سو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا، تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی ہے؟ مجھے اگر جلا دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو، دنیا میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے۔ پوچھتا ہوں تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ امین سوچنے لگا، چند لمحات اپنے بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حضور میری کمائی کا ذریعہ آپ کو معلوم ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تمہیں میرے کام کرنے میں کیا حیل و حجت ہے؟ میں تمہاری ماں کی تکفین کا بندوبست ابھی کیے دیتا ہوں، اور جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو؟ امین پہلوان نے بڑے بھونڈے انداز میں پوچھا، تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے؟ میاں صاحب بوکھلا گئے، تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا سخت لہجے میں کہا، امین پہلوان کی ایسی کی تیسی، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1,000 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ 1,000؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ امین نے کہا، زیادہ ہے یا کم؟ میں کچھ نہیں جانتا، جب قید کاٹ کر آؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بنواؤں گا سنگ مرمر کی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھائی 1,000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، تو لائیے اتنے روپے دیجئے کہ کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔
میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا. لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ امین کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو ماں بہن کی گالی دی ہے. میاں صاحب، آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں. بے ایمان آپ ہیں، اسی لیے تو اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پہ ڈال رہے ہیں. میاں صاحب موقع شناس تھے. انہوں نے سمجھا امین بگڑ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی چرب زبانی سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا. جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کو آخری غسل دے چکے ہیں، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے. امین بہت حیران ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی ہے. میاں صاحب نے، لیکن وہ تو سودا کرنا چاہتے تھے. اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گوندھ رہا تھا پوچھا کہ کس آدمی نے اتنا اہتمام کیا ہے. پھول والے نے جواب دیا، حضور آپ کی بیوی نے. امین چکرا گیا. وہ اپنے شدید تعجب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا. پھول والے سے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہے وہ؟ پھول والے نے جواب دیا، جی اندر ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہے. امین اندر گیا تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چارپائی پر بیٹھی. امین نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں. یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے. امین نے پوچھا، میری بیوی تو کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں میاں دین کی بیٹی ہوں. ان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی میں نے سب سنی. اور امین نے کہا، اب اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب میاں دین کی بیٹی کی گفتگو سننے کے بعد وہ پہلوان تعجب کی کیفیت سے ایک دم باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ایک تکمیل جو ہو رہی ہے، یہ کہانی ہے سعادت حسن منٹو صاحب کی. ایک معاشرے کے پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ جس لمحے وہ میاں دین سے گفتگو کر رہا تھا، اسی لمحے کسی پردے کے پیچھے چھپی میاں دین کی بیٹی یہ ساری گفتگو سنتی رہی. نہ جانے خدا نے اس کے دل میں کیا ڈالا کہ وہ وہاں سے نکلی اور آ کر اس نے امین پہلوان کی ماں کی تدفین کا انتظام کر دیا. یعنی جس گھر میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جسے فقط لالچ اور طمع اس چیز نے گھیرے ہوئے ہے، اور اسی جگہ پر اس کی بیٹی ایسی موجود ہے کہ جس نے ساری باتیں سنی اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ کسی طرح سے وہ اس غریب آدمی کی مدد کرے، تو اس کی مدد کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی اور اس کی ماں کی تدفین کا اس نے انتظام کر دیا. تو یہ وہ پیغام ہے جو منٹو صاحب نے دینا چاہا ہے کہ جہاں پر زمانے میں بہت سارے خود غرض قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ان کے زیر سایہ پل رہے ہوتے ہیں کہ جن میں انسانیت پنپ رہی ہوتی ہے، جنہیں انسانیت کا درد ہوتا ہے. اور اسی چیز کا مظاہرہ میاں دین کی بیٹی نے کیا. اور اسی لمحے ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے، وہ یہ پہلو نظر آتا ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی خاص علم نہیں ہوتا. کسی نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ پہلوان جو رہتا ہی جیلوں میں ہے، اس کی بیوی کہاں سے آ گئی. نہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے شادی کب کی. فقط اسے یہ کہا گیا کہ تمہاری زوجہ تمہارے انتظار میں اندر بیٹھی ہے. اینی ویز جی، اسی کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اور اب میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہو آواز کی اسی دنیا میں، اور کوشش کروں گا کہ سعادت حسن منٹو صاحب کے کسی اور ناول کے کسی اور افسانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، اور کوشش کریں کہ جس طرح سے انہوں نے کوشش کی معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی اور مختلف زاویے سے ہماری عادات و اطوار کو واضح کرنے کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں.
ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔